ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں ایک دن فرمانے لگے کہ کاش میرے پاس بعض میرا اصحاب ہوتے. بعض کا لفظ عربی میں ایک کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک صحابی ہوتا. اب چونکہ خلفاء کی ترتیب ایسی تھی کہ نبی علیہ السلام کے حین حیات میں بھی لوگ جب نام لیتے تھے بزرگوں کے تو پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اس ترتیب سے نام لیتے تھے. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم ابو بکر کو بلائیں آپ کے لیے؟ خاموش ہو گئے. پھر فرمانے لگی ہم عمر کو بلائیں آپ کے لیے؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے. پھر فرمانے لگی عثمان کو بلائیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو جب ان کو بلایا گیا وہ گھر کے قریب ہو گئے. نبی علیہ السلام ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ وہ نامحرم تھے ان کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. اب یہ بڑا تجسس کا وقت ہے کہ اب کیا ایسی بات ہے، ایسا راز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کہنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ابو بکر اور ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے کچھ گفتگو فرمائی اور جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ تبدیل ہو گیا. لیکن چونکہ راز کی بات تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کیا فرمایا. تو جب باغیوں نے محاصرہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے صبر کرنے کا، ایسے حالات میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، میں صبر کروں گا. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ جو راز کی بات تھی وہ یہی صبر کی تلقین تھی. خلاصہ کلام یہ ہوا. عبداللہ ابن سبا پہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، جن کو فلسفی مؤرخ کہا جاتا ہے، مشہور مؤرخ ہے، ساری دنیا ان کو مانتی ہے، فرماتے ہیں بڑی تفسیر سے لکھا ہے اپنی تاریخ ابن خلدون میں کہ عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسا ماحول بنایا کہ بھئی اصل میں تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وصیت کی ہے، اب یہ ابو بکر کیسے قابض ہو گئے، عمر کیسے قابض ہو گئے، عثمان کیسے قابض ہو گئے. اور پھر اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا. ہر مسلمان اہل بیت سے محبت کرتا ہے. تو یہ ماحول بنا جس کی وجہ سے باغیوں کا بھی ذہن بن گیا. اور وہ پھر شہادت کا دن آ گیا، جمعے کا دن تھا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی ان کو مسجد نبوی میں. تو ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لوگوں نے گھر میں داخل ہو کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، جمعے کا دن ہے، اور ایک باغی نے تلوار کا وار کیا. ان کے اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ بڑھایا تو ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن ان کی انگلیاں کٹ گئی اور تلوار جا کے ان کو لگ گئی. آپ شہید ہو گئے. اور جس مصحف میں تلاوت کر، جن کو امام کہا جاتا ہے، امام اسی نے کہ دنیا میں آج جتنے مصاحف ہو یہ مسجدوں میں ہیں، یہ انہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مصحف کے مطابق لکھے جاتے ہیں. تو ان پر ان کے خون کے نشان آج بھی موجود ہے. وہ چند نسخے ہیں، وہ دنیا میں محفوظ ہیں. تو اس طرح پھر ان کی شہادتوں کا مسئلہ پیش آیا. یہ تو ایک حادثہ ہے، عظیم المیہ ہے. مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے لگا، آپس میں جنگ و جدال، پھر اس کے بعد جنگ جمل معرض وجود میں آ گئی، پھر اس کے بعد جنگ صفین آ گئی. فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا. یہ سن 35 ہجری کی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شریعت میں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو اولین ہوتے ہیں ان کا معیار الگ ہوتا ہے، بعد میں لوگوں کے معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ شریعت کے معیار کو بھی تبدیل کرنے لگتے ہیں.
تو اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت پرفتن دور ہے. اس دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم قرآن کے قریب ہو جائے، ہم علماء کے قریب ہو جائے، ہم مدارس کے قریب ہو جائے، ہم اپنے بچوں کا خیال رکھ کے ان کے دین کا خیال رکھ کے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے ہمارے اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ قابل غور ہے. اب ظاہر ہے دینی کتاب ہے یا عربی میں ہے یا اردو میں ہے، علماء بیانات کرتے ہیں اردو میں کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں اردو میں، بچے ان کی زبان نہیں سمجھتے. یہ ہم غیر شعوری طور پہ اپنی نسل کو دور کر رہے ہیں دین سے. تو خدا را ان چیزوں پہ آپ غور فرمائے، اور اپنے بچوں کے لیے ہم جو کچھ سب سے زیادہ دے سکتے ہیں وہ دین کا تحفہ ہے، شریعت کا تحفہ ہے، ادب کا تحفہ ہے، ایمان کی حفاظت کا تحفہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.